میں ڈاکٹر رضوانہ پروین HOD اردو جمشید پور ویمنس کالج آج کی اس آن لائن کلاس میں PG2 فائنل ایئر سیمسٹر 4 پیپر ECURD 403 تصوف ہندوستانی کلچر اور اردو ادب سے چند اہم معروضی اور طویل سوالات لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو سوالات کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے۔ سوال نمبر 1، تصوف کے لغوی معنی کیا ہیں؟ نمبر 2، تصوف کے اصطلاحی مفہوم کی وضاحت کریں۔ تصوف کے اصطلاحی مفہوم کی وضاحت کریں۔ نمبر 3، تصوف کی نشوونما کے کتنے ادوار ہیں؟ نمبر 4، تصوف کے کتنے پہلو ہیں؟ نمبر 5، عشق مجازی کو کس عشق کا زینہ قرار دیا گیا ہے؟ آپشن نیچے دیا ہوا ہے۔ نمبر 6، تصوف کے مشہور سلاسل کتنے ہیں؟ تصوف کے مشہور سلاسل کتنے ہیں؟ نمبر 7، صوفی کسے کہتے ہیں؟ نمبر 8، منصور بن حلاج کون تھے؟ منصور بن حلاج کون تھے؟ نمبر 9، دنیا کے پہلے صوفی کون؟ نمبر 10، صوفیہ کو کن خصوصیات کی بنا پر اہل تصوف کہا جاتا ہے؟ صوفیہ کو کن خصوصیات کی بنا پر اہل تصوف کہا جاتا ہے؟ آئیے طالبات، اب ہم طویل سوالات کی جانب گامزن ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اردو کی ترویج و ترقی میں صوفیہ اکرام کی خدمات پر روشنی ڈالیں۔ نمبر 2، اردو ادب اور تصوف کے گہرے رشتے کی وضاحت کریں۔ نمبر 3، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ کی صوفیانہ شاعری پر روشنی ڈالیں۔ نمبر 4، خواجہ میردرد کی صوفیانہ شاعری پر روشنی ڈالیں۔ اور کوشچن نمبر 5 کسی 2 پر نوٹ لکھیں۔ نمبر 1، رابعہ بصری۔ نمبر 2، با یزید بسطامی۔ نمبر 3، منصور بن حلاج۔ نمبر 4، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور نمبر 5، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 6، صوفیہ اکرام قرآن حکیم سے تصوف کو قادر پر بحث کریں۔ نمبر 8، تصوف کا سلسلہ ہندی، یونانی اور اسلامی فکر و فلسفہ پر مشتمل ہے، کیا آپ اس سے نمبر 9، صوفیہ اکرام کی اصطلاح میں طریقت، حقیقت اور معرفت کی اصطلاح کی وضاحت کریں۔ نمبر 10، درج ذیل اشعار کی تشریح کریں۔ الف، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، یہ میرا دل ہے کہ جہاں تو سما سکے، یہ میرا دل ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ بے، خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ اور جیم، خسرو دریا پریم کا واقعی الٹی دھار،
خسرو دریا پریم کا واقعی الٹی دھار، جو اترا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار۔ دال موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ لے، موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ لے، آن پڑی دربار تہارے، تو صاحب میرا محبوب الہی، موری لاج شرم سب رکھ لے۔ اور نمبر 11 طویل تر سوال ایک ہے، اس سوال کچھ اس طرح ہے: اردو کے صوفی شعراء اور اردو کے غیر صوفی شعراء کے کلام پر تصوف کے اثرات کی وضاحت کریں۔ تو طالبات ان سوالات کو آپ حل کریں اور ایگزام کی تیاری کریں۔ بیسٹ آف لک۔